یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے کئی واٹس ایپ گروپوں میں غیر مقلدین کا ایک اشتہار چل رہا ہے، جس میں انہوں نے غوث اعظم، داتا، دستگیر، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کا اولیاء اکرام کے لیے استعمال کو شرک کہا ہے، مخالف توحید کہا ہے۔ تو اس سلسلے میں اپنے برادران اہل سنت والجماعت کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ اصطلاحات ہر فن میں فن والوں نے اپنے فن کو سمجھانے کے لیے ایجاد کی ہیں۔ جس طرح محدثین نے حدیث کا علم سمجھانے کے لیے اصول حدیث کا علم وضع کیا۔ اب اصول حدیث کی جو اصطلاحات ہیں، احادیث کی اقسام، یہ اصطلاحات آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا صحابہ اکرام کی مبارک زبانوں سے نہیں ملے گی۔ بعد کے محدثین نے یہ کام کیا۔ خود علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے جلیل القدر محدث تھے، وہ ایک مقام پر فرماتے تھے کانوا لا یسألون عن الاسناد، کہ پہلے تو راوی اور احادیث کی سند کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ ولما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم، تو جب فتنہ واقع ہوا، یعنی بدعتی لوگ پیدا ہو گئے، جھوٹے لوگ آ گئے، تو پھر کہا جانے لگا بھئی سند پیش کرو تاکہ اہل سنت کی حدیث کو لیا جائے اور اہل بدعت کی حدیث کو نہ لیا جائے۔ تو اس طرح اصول حدیث کی اصطلاحات بعد میں لکھی گئی ہیں۔ باقی جو فنون ہیں، منطق ہے، فلسفہ ہے، ہر علم کی اصطلاحات ہیں۔ اسی طرح صوفیہ اکرام نے اپنا علم سمجھانے کے لیے اصطلاحات وضع کی۔ جس طرح اصول حدیث کی اصطلاحات قرآن و حدیث میں نہیں ہیں، لیکن چونکہ اہل فن نے وضع کی ہیں تو سب مانتے ہیں، اسی طرح صوفیہ اکرام کی جو اصطلاحات ہیں ان کا بھی قرآن و حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اصول حدیث کی اصطلاحات تو من و عن تسلیم کی جاتی ہیں اور وہاں ان کو قرآن و حدیث یاد نہیں رہتا، اور صوفیہ اکرام کی اصطلاحات کی جب بات آتی ہے پھر ان کو قرآن و حدیث یاد آ جاتا ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے رہے ہوئے کچھ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کہ لینے کے بات اور ہیں، دینے کے اور ہیں۔ صوفیہ اکرام جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں ان کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے، اس میں کوئی ان کا شرک کا ارادہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ صوفیہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں قیوم زماں کی۔ اب غیر مقلدین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قیوم کا لفظ استعمال کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اب صوفیہ اس مقام کو اولیاء کے لیے کیوں ثابت کرتے ہیں؟ حالانکہ صوفیہ اکرام جو قیوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ایک مقام ہے ان کے ہاں، اور یہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ذات حق جل شانہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں
کہ جنہوں نے توحید و سنت کا علم اتنا بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اہل بدعت کا فتنوں کا قلقمہ کرایا، اور اس بات کی گواہی خود غیر مقلدین کے 20 حضرات دیتے ہیں۔ آپ تفصیل سے اگر وہ عبارات دیکھنا چاہیں تو میری کتاب فیوزات صفدر کے اندر مسئلہ وحدت الوجود کا جو رسالہ ہے اس کے اندر میں نے نقل کر دی ہیں۔ حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر فرماتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ بالفرض اگر اس بارے امانت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی امانت کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا، تو فرمایا کہ اس بارے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے حوالہ بھی کرتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور ان کا کچھ اثر باقی نہ رہتا۔ وہ امانت اس فقیر کے خیال میں نیابت کے طور پر تمام اشیاء کی قیومیت ہے، جو انسان کامل کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی انسان کامل کا معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو خلافت کے حکم سے تمام اشیاء کا قیوم بنا دیتے ہیں۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیض، جو اپنی رحمت جو عالم میں تقسیم کرتے ہیں، اس وقت کا جو سب سے بڑا ولی ہوتا ہے اس کے سینے سے وہ رحمت گزر کے جہان میں جا رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو قیوم زماں کہہ دیتے ہیں۔ یہ تربیت کے حوالے سے ہے، فیض کے حوالے سے ہے، اس میں اس ولی کا ضروری نہیں کہ کوئی اختیار بھی ہو۔ یہ ایسے جیسے اللہ جل شانہ نے پانی کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ پانی کو ہم نے ہر چیز کے لیے زندگی کا سبب بنا دیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اب پانی جو ہے یہ زندگی کا سبب ہے، اس سے نہ پانی کا مختار کل ہونا ثابت ہوتا ہے، نہ علم غیب ہونا ثابت ہوتا ہے اس کے لیے، نہ اور کوئی چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اولیاء اکرام کے لیے ایسی اصطلاحات کا استعمال ان صوفیہ اکرام اپنے حساب سے کرتے ہیں، وہ کوئی شرک اور بدعت نہیں ہوتا۔ یہ مکتوبات صفحہ 254 جلد نمبر 2 ہے جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا ہے۔ اس پر مزید حوالہ جات اگر آپ نے دیکھنے ہوں کہ صوفیہ اکرام نے اس اصطلاح کو کثرت سے استعمال کیا ہے، تو اس پر مستقل سوال اور جواب میری کتاب فیوزات صفدر جلد 100 کے اندر ہے، اس میں نے تقریباً 1 درجن کے قریب حوالہ جات نقل کیے ہیں۔ اسی طرح غوث اعظم کا لفظ صوفیہ اکرام استعمال کرتے ہیں۔ غوث اعظم کا معنی صوفیہ کے ہاں یہ ہے کہ ولی اس مقام تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اگر دوسرے اولیاء اکرام جو ہیں ان کو روحانی طور پر کوئی دقت پیش آ رہی ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ اس ولی کی روح کو جو ہے ان کے لیے سبب بنا دیتی ہے، اس روحانی پیچیدگی کو زائل کرنے کے لیے، اس روحانی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ صوفیہ اکرام اس معنی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے داتا گنج بخش کہا جاتا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں سخاوت کثرت سے کرتے تھے، اس لیے ان کو داتا کہہ دیا گیا، اور بعض رات کہتے ہیں کہ وہ روحانی طور پر چونکہ بہت زیادہ فیض دیتے تھے اس لیے ان کو جو ہے داتا کہا گیا۔ جیسے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خود باوجود ہے کہ انتہائی کامل اور اولیاء اکرام میں سے خاص مقام رکھتے تھے، حضرت کے مزار اقدس پہ آ کے مراقبہ کیا، اور پھر جو ہے جب فیض پایا تو انہوں نے اشعار بھی کہے مشہور ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ وہ کثرت سے سخاوت چونکہ کرتے تھے اس لیے ان کو داتا گنج بخش کہہ دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی ذات کی طرح وہ دینے والے ہیں، نہیں۔ اسی طرح مشکل کشا کا لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مشکلات حل کرنے والے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو خود حضرت علی کتنی مشکلات میں پھنسے، اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقع کربلا آپ کے سامنے ہے، جب ان کی اولاد ذبح ہو رہی ہے وہاں ان کی مشکل کشائی نہیں کر رہے، تو پھر کیا معنی مشکل کشا کا؟ وجہ یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی ذہانت اور فقاہت عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو حل کر دیتے تھے، مشکل سے مشکل جو ہے
کہ جو ان کے سامنے کیس آتے تھے ان کو حل کر لیتے تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی بہت سارے کیس حل کیے، اس وجہ سے ان کو مشکل کشا کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے صوفیہ کرام کے ہاں، اور اس پر بہت جلدی کفر شرک کا فتویٰ لگانا درست نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں دورہ حدیث سے فارغ ہوا تو ملتان میں ایک مسجد میں امامت وغیرہ کرتا تھا اور اپنا تصنیف و تالیف کا شغل تھا۔ علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت وہ مجھے اپنے ادارے میں لے جانا چاہتے تھے، تو اس لیے میرے پاس تشریف لائے۔ تو وہاں اسی قسم کا ایک کیلنڈر لگا ہوا تھا اور اس پر یہی چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے بھی کبھی توجہ نہیں کی تھی، جس طرح لوگ نمازی ورات لگا دیتے ہیں تو بعض اوقات انسانی توجہ نہیں جاتی اس طرف۔ وہ اسی طرح کے داتا گنج بخش کون لکھا ہوتا، صرف اللہ کی ذات ہے، غوث اعظم کون، صرف اللہ کی ذات ہے، جس طرح آج کل۔ تو حضرت حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دیکھا اور مجھے فرمان لگے کہ آپ بھی غیر مقلدین سے متاثر ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا حضرت نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ فرمایا یہ کیوں لگایا ہوا ہے، پھر اس کو اتارو۔ تو میں نے اتار دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اصطلاحات تصوف کی ہیں، ان کو لے کر کفر شرک کے فتوے جھاڑنا اور ایسے عوام کے ذہن کو پریشان کرنا، یہ بات درست نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔ ایسے الفاظ کے معنی اگر کوئی اعتراض کرے تو کتب تصوف میں ان کی تشریح موجود ہوتی ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ اللہ تعالی صوفیہ اکرام کے تمام فیض و برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔